السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 66 تا 68 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اور اگر ہم نے لکھ دیتے علیہم ان پر، ان اقتلوا کہ قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، آپس میں ایک دوسرے کو، او اخرجوا من دیارکم یا نکلو اپنے گھروں سے، یعنی ہجرت کر جاؤ، ما فعلوا تو وہ تعمیل نہ کرتے اس امر کی، الا قلیلا منہم مگر ان میں سے تھوڑے، ولو انہم اور اگر یہ لوگ فعلوہ ایسا کرتے، ما یوعظون بہ جس کی انہیں یہ نصیحت کی گئی ہے، یعنی اگر یہ وہ لوگ جو ہیں انہیں جو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے گھروں سے نکل کر، اگر وہ ایسا کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ان کے لیے یہ بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا انہیں دین پر ثابت قدم رہنے کی، یہ کی نشانی ہوتی اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرنے کی۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ سابقہ امت میں نا ایسے ہی معاملات تھے، جب وہ کوئی گناہ کرتے، جرم کرتے تو پھر ان کے لیے سخت قسم کے قوانین تھے۔ یعنی سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 میں یہ قصہ آ چکا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے قوم نے بچھڑے کو خدا بنا لیا، انہوں نے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو اس شرک کرنے کے سبب اللہ نے ان کے لیے جو سزا تجویز کی کہ تم سارے ایک دوسرے کو قتل کرو تب تمہاری معافی ہوگی، یعنی رشتہ دار قریبی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو آپس میں یعنی قتل کریں۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں نا، ان کے جرم کے سبب اگر ہم انہیں یہ حکم دیں کہ تم ایک دوسرے کو باہمی طور پر قتل کرو تو وہ ایسا نہیں کریں گے سوائے چند ایک کے۔ یعنی اب جو ہمارے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے وجہ سے اللہ رب العزت یعنی رحمت اللہ العالمین، اللہ کے محبوب یعنی امت محمدیہ پر اللہ کی طرف سے یہ خصوصی رحمت اور شفقت ہے کہ اگر ہم سے کوئی جرم ہو جائے تو ہم اس کی معافی مانگ لیں، یعنی نبی رحمت کی اتباع اور پیروی کرنی شروع کر دیں اور سابقہ گناہوں سے معافی مانگ لیں، تو اس سے ہم فلاح کی طرف جو ہے انسان چل پڑتا ہے۔ ان منافقین کو حکم تھا کہ جو باہمی اختلافات کا فیصلہ جب ہوا تو تم نے نہیں مانا، تو اس کے نتیجے میں پھر حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں اب بھی تم اپنی اس بات کو چھوڑو۔ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم توبہ کی طرف آؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہو، گزارش کرو، خود بھی استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو اسی یعنی پس منظر میں یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر سابقہ امتوں کی طرح تمہیں بھی اللہ یہ حکم دے دیتا کہ تم بڑے مجرم ہو، تم خود ایک دوسرے کو قتل کرو، پھر تمہاری معافی تلافی ہوگی، تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں تو ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ اس بات کو نہ مانتے، چند ایک مان لیتے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا تو اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت، اگر وہ ایسا کر لیتے، اللہ فرماتے ہیں
کہ اگر وہ دین پر یعنی سچ بات پر نبی کی اتباع پر ثابت قدم رہتے تو اللہ فرماتے ہو کہ ایسی صورت میں انہیں ہم بہت بڑا اجر عطا فرماتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف۔ سیدھی راہ کی طرف ہدایت مل جانا یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ جب یعنی نیک کاموں کی توفیق مل جانا، صراط مستقیم کی توفیق مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا دنیا میں انعام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کرتے، معافی مانگتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گزارش کرتے کہ وہ اللہ سے توبہ ہمارے لیے توبہ استغفار کریں، اللہ فرماتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دیتا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں ایسا حکم ان کو دے دیتا تو یہ کرنے والے نہیں تھے ویسے۔ ہاں اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پھر بھی اللہ کی طرف توبہ کی طرف لوٹ رہے ہیں، اللہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف لوٹ آئیں، تو اللہ فرما رہے ہیں ایسی صورت میں میں انہیں انعام دوں، یعنی آخرت میں بھی تو انعام ہوگا ہی، اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کے لیے بھی میں انہیں ان کی ہدایت کے رستے کھول دوں گا، انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دوں گا۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہم گناہ گاروں پر۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے اللہ فرماتے ہیں توبہ کر لو معاف کر دوں گا، جی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنے سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں دن میں 70 مرتبہ اور اس سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ ان کی شان دیکھیے جو معصوم تھے، اور ہم کتنے باغی ہیں کہ دن رات گناہوں میں مبتلا ہو کر بھی اللہ کی طرف نہیں لوٹتے، توبہ کی طرف نہیں لوٹتے، استغفار نہیں کرتے، اپنی غلطیوں پر نادم نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہر لمحہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔